الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعن عیاض بن لقیط قال اخبرنی ابو رمثا قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی فقال ابنک ھذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني علي قال ورأيت الشيب احمر۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق۔ گزشتہ سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور آنکھ پہ بال، سر مبارک کے کچھ بال جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان بالوں کو آپ نے ان پر مہندی لگائی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے مہندی نہیں لگائی، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے ان بالوں کو خضاب فرمایا ہے۔ مختلف موقعوں پر، کسی موقع پر آقا علیہ السلام نے بالوں کو مہندی لگائی ہے، تو جن صحابہ کرام نے اس وقت دیکھا تو انہوں نے یہ نقل فرما دیا۔ بعض موقعوں پر آپ نے نہیں بھی لگائی، تو جن صحابہ کرام نے اس وقت دیکھا انہوں نے یہ بات نقل فرما دی۔ اس پر اتفاق ہے کہ کچھ بال مبارک آپ کے آخری عمر مبارک میں سفید ہو چکے تھے، جن کی تعداد 20 سے کچھ کم ہے۔ یہ صحابی ہیں ابو رمثا رضی اللہ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مع ابن لی، اور میرا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ فقال ابنک ھذا، آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے، اشہد بھی، اور آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ نے جرم کیا تو بیٹے کو پکڑ لیتے تھے، اور بیٹے نے جرم کیا تو باپ اس کے بدلے میں پکڑا جاتا تھا۔ اس لیے سیدنا ابو رمثا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک دوسرے کے جرم میں اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو پھر یہ میرا ذمہ دار ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یجنی علیک ولا تجنی علی، اس کا جرم آپ پر نہیں ہوگا اور آپ کا جرم اس پر نہیں ہوگا۔ لہٰذا قرآن پاک کا اصول ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ باپ کے جرم میں بیٹے کو پکڑ لو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو پکڑ لو، ایسا اس شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یجنی علیک ولا تجنی علی، کہ اس کی جرم کا بدلہ تجھ پر نہیں ہے اور تیرے جرم کا بدلہ اس پر نہیں۔ حضرت ابو رمثا فرماتے ہیں کہ ورأیت الشیب احمر، میں نے آپ کے بال مبارک جو دیکھے سفید، وہ احمر، وہ سرخ تھے۔ کیونکہ باب ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے بال مبارک پر خضاب لگایا، اور سیاہ خضاب لگانے سے آپ نے منع فرمایا، اور باقی سیاہ کے علاوہ جو رنگ ہے، سرخ ہے یا سرخی مائل ہے یا براؤن کلر ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، اور بلکہ بعض روایات کے اندر اس کی ترغیب بھی آئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی مختلف موقعوں پر اپنے بال مبارک کو ان پر رنگ لگایا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو خضاب تھا وہ سرخ تھا، اور آپ کے بال مبارک میں نے سرخ رنگ دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آقا علیہ السلام نے خضاب لگایا تھا؟ قال نعم، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں آقا علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر آپ نے خضاب استعمال فرمایا، یعنی اپنے بالوں کو آپ نے رنگ لگایا، کلر لگایا، لیکن یہاں خضاب سے مراد سیاہ خضاب نہیں ہے، کیونکہ سیاہ خضاب دوسری احادیث میں اس کی ممانعت آئی۔ تیسری روایت ہے حضرت جہزمہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت جہزمہ یہ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتی، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، ینفض رأسہ، اور آپ اپنے سر مبارک کو جھاڑ رہے تھے، وقد اغتسل، اور آپ نے غسل فرمایا تھا، وبرأسہ ردع، اور آپ کے سر مبارک میں مہندی کا اثر تھا، یعنی آپ کے جو کہ بال مبارک لمبے تھے اور آپ غسل کر کے تشریف لائے تو آپ نے بالوں کو ایسے جھاڑا اور آپ نے غسل فرمایا تھا تو آپ کے بال مبارک پر مہندی کا اثر تھا۔
تو یہ حضرت جازمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ہیں انہوں نے دیکھا۔ چوتھی حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو دیکھا تو آپ نے ان پر خضاب یعنی آپ نے ان پر مہندی لگائی ہوئی تھی، اور یہ بال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس محفوظ کر کے بھی رکھے ہوئے تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اپنے بال مبارک کٹواتے تھے تو صحابہ کرام بطور تبرک کے ان بالوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ عبداللہ ابن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بال دیکھے، رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک رضی اللہ عنہ مخضوبا، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بال مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھے اور ان پر خضاب لگا ہوا تھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال مبارک محفوظ کیے ہوئے تھے اپنے پاس۔ اور یہ مختلف احادیث میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے بال مبارک کٹواتے تھے تو حضرات صحابہ کرام ان بالوں کو آپس میں تقسیم فرما لیا کرتے تھے اور بطور برکت کے اپنے پاس وہ بال محفوظ کرتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اور اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جب اپنے بال مبارک منڈوائے تو وہ صحابہ کرام نے آپس میں تقسیم کر لیے اور اپنے پاس صحابہ کرام ان بالوں کو محفوظ کرتے تھے۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ دوسرا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے، باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے متعلق، سرمے کے بیان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنی آنکھ مبارک میں سرما لگایا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام نے وہ جتنی روایات ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر وہ ساری روایات جمع فرما دی۔ پہلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور اس امت کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکتحلوا بالاسمد، اسمد سرما لگایا کرو۔ اسمد ایک خاص قسم کا سرما ہے اور یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور آج بھی ملتا ہے، اور وہاں حرمین شریفین میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اکتحلوا بالاسمد، اسمد سرما استعمال کیا کرو، فإنہ یجل البصر، یہ انسان کی نگاہ کو تیز کرتا ہے، وینبت الشعر، اور یہ جو پلکوں کے بال ہیں ان کو اگاتا ہے، اس سے یہ بال اگتے ہیں اور یہ بال بڑے ہوتے ہیں جو انسان کے حسن اور خوبصورتی کی علامت ہے، تو اس سے انسان کا حسن بھی بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور بال اس کے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس سے انسان کی جو نگاہ ہے وہ بھی تیز ہوتی۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل بھی تھا۔ وزعم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحلہ، مکحلہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سرما دانی تھی، یکتحل منہا کل لیلہ، اور ہر رات آپ اس سے سرما لگایا کرتے، ثلاثاً فی حاضی، 3 سلائی دائیں آنکھ میں، وثلاثۃ فی حاضی، اور 3 سلائی بائیں آنکھ میں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ 3 سلائیاں دونوں آنکھوں کے اندر وہ سرما لگایا کرتے تھے، اور چونکہ رات کو انسان لگاتا ہے تو اس کے بعد پھر آرام کرنا پڑتا ہے، سونا پڑتا ہے، تو اس میں دیر تک سرما انسان کی آنکھ میں رہتا ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آپ سرمے کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرما لگاتے تھے قبل ان ینام، سونے سے پہلے، بالاسمد، اسمد سرما، ثلاثاً فی کل عین، ہر آنکھ کے اندر 3 سلائی، اور اس میں اسمد بھی آپ استعمال فرمایا کرتے تھے
اور ہر رات آپ سونے سے پہلے آپ سرما استعمال فرماتے تھے، اور 3 سلائی یہ آپ دونوں آنکھوں کے اندر سرما استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسمد، اسمد سرما لازم کر لو اپنے اوپر، عند النوم، سوتے وقت، فإنہ یجل البصر، یہ انسان کی نگاہ کو تیز کرتا ہے، وینبت الشعر، اور انسان کے جو پلکوں کے بال ہیں ان کو بھی وہ اگاتا ہے۔ اگلی حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر اکحالکم الاسمد، تمہارا سب سے بہترین سرما وہ اسمد ہے، یجل البصر، وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے، وینبت الشعر، اور بالوں کو اگاتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اس سے اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسمد، اسمد سرمے کو اپنے اوپر لازم کر لو، فإنہ یجل البصر وینبت الشعر، یہ انسانی نگاہ کو بھی تیز کرتا ہے اور بالوں کو بھی اگاتا ہے۔ تو ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرما بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر سونے سے پہلے، نیند سے پہلے آپ سرما استعمال فرمایا کرتے تھے، اور 3 سلائی آپ دائیں آنکھ میں اور 3 سلائی بائیں آنکھ میں، اور اسمد سرما آپ اکثر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اگلا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمایا یہاں پر، وہ باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق۔ انسانی لباس، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا کہ لباس یواری سوآتکم، کہ لباس اللہ رب العزت نے بنایا ہے تاکہ تمہارے ستر کو چھپا لے۔ تو انسانی لباس کے بھی مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلے تو واجب، وہ لباس جو واجب ہے، ضروری ہے۔ واجب وہ لباس ہے جو انسان کے سطر کو ڈھانپ لے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ واجب ہے، گھٹنے سمیت گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے، یہ تو واجب لباس ہے جو فرض یا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس حصے کا ننگا کرنا تو جائز ہی نہیں، اس لیے انسان ہمیشہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر تو بالکل انسان کو ہر وقت اس کا ڈھانکا رہنا چاہیے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان تنہائی میں بھی ہو تب بھی انسان کو بالکل بے لباس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور ان سے حیا کرنا چاہیے، اس لیے انسان کو یہ جو واجب سطر ہے یہ تو ہر وقت انسان کا ڈھانکا ہونا چاہیے، اور اس کو کسی وقت بھی انسان کو یہ سطر اس کا ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے، لباس کا وہ درجہ ہے جو مستحب ہے۔ مستحب وہ ہے کہ جیسے حدیث میں ترغیب آئی ہے، مثلا جمعے والا دن ہے تو انسان اچھا لباس پہنے، عید والے دن ہے خوبصورت لباس پہنے، اسی طرح بعض روایت کے اندر سفید لباس پہننے کا آتا ہے۔ تو یہ مستحب کا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے کہ جو شریعت میں جن چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے وہ پہنے، جیسے پگڑی باندھنا ہے، ٹوپی پہننا ہے اور سفید لباس پہننا ہے، اسی طرح جمعے والے دن اچھا لباس پہننا ہے، عید والے دن اچھا لباس پہننا ہے۔ تو یہ مستحب یعنی اعلیٰ درجہ ہے، اچھا درجہ۔ تیسری چیز ہے لباس کا مکروہ درجہ، جو ناپسندیدہ درجہ۔ وہ یہ ہے مثلا ایک آدمی ہے، اچھا اس کی حالت ہے، پھر بھی وہ پھٹا پرانا لباس پہنتا، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو ان کے کپڑے ایسے پھٹے پرانے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے صحیح لباس پہننے کو؟ یا رسول اللہ موجود ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو فرمایا کہ اللہ نے جب بندے پر کوئی نعمت کی ہے تو اس نعمت کا اثر اس بندے پر نظر آنا چاہیے، تو اس لیے انسان کو عام حالات کے اندر بھی اچھا لباس پہننا چاہیے۔ یہ اگر وہ ایسا لباس پہنتا ہے، مثلا اچھا لباس موجود ہے پھر بھی پھٹا پرانا لباس پہن رہا ہے، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ اور چوتھا
حرام اور ناجائز درجہ ہے وہ ایسا لباس ہے کہ جس میں اس کا سطر اچھی طرح اس کا ڈھانپا نہیں جا سکتا، یہ ناجائز ہے۔ یا اسی طرح مرد عورتوں والا لباس پہنے، عورت مرد والا لباس پہنے، اسے تشبہ کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے یا عورت مرد کے مشابہت اختیار کرے، تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح وہ لباس پہننا جو کسی خاص غیر مسلم قوم کا شعار بن جائے، کوئی مذہبی ان کی علامت بن جائے، وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثلا یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یا کوئی ان کا مذہبی لباس ہے، یا ہندوؤں کا کوئی خاص ان کا وہ مذہبی لباس ہے، تو وہ پہننا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ لباس کے اندر یہ ناجائز اور حرام درجہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ عام لباس ہے جس میں چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ پھر مباح اور جائز ہو، جس میں انسان کا سطر بھی ڈھانپا ہو اور اس میں کوئی عورتوں کے مشابہ بھی نہ ہو مردوں کا، یا مردوں والا عورتوں کے نہ ہو، عورتوں والا مردوں کے مشابہ نہ ہو، تو وہ پھر جائز ہوگا۔ تو یہ لباس کے اندر 5 چیزیں ہو جائیں گی۔ ایک واجب ہے، سطر ڈھانپنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ دوسرا سنت ہے جس کی یا مستحب ہے جس کی احادیث میں ترغیب آئی ہے۔ اور تیسرا ناجائز ہوگا جو جس میں سطر ڈھانپا نہ جائے، یا جو مرد کا لباس ہے عورت کے مشابہ ہو جائے، یا عورت کا مرد کے مشابہ ہو جائے۔ اور چوتھا قسم کا وہ ہوگا جو مکروہ ہوگا، جیسے کوئی انسان بہت مالدار ہے اچھی حالت میں پھر بھی وہ پھٹے پرانے لباس پہنتا ہے، اور اس کے علاوہ عام لباس اگر انسان پہنتا ہے تو وہ جائز ہے، مباح ہے اس کی۔ البتہ ایک چیز اس میں انسان کو لباس کے اندر سمجھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ لباس کے اندر ہمیشہ انسان کو، اگر خود انسان کو چیز اچھی لگتی ہے وہ پہنتا ہے، اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن فخر اور تکبر نہ ہو۔ اور یہ لباس میں نہیں، ہر چیز میں اس کی ممانعت ہے کہ انسان کوئی بھی اچھا مکان میں اگر وہ رہتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی گاڑی وہ استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، تو شریعت نے کوئی اس پر پابندی نہیں لگائی۔ لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود اور نمائش کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھے، اس لیے کوئی انسان اچھا لباس پہنتا ہے، اعلیٰ پہنتا ہے، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو یہ تکبر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی خود اچھا لگتا ہے جو مرضی پہنے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ شریعت کا جو دائرہ ہے اس کے اندر ہو، وہ بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک ہے کہ آپ کیا پہنتے تھے، وہ یہاں احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، لمبا باب ہے، اس کی کچھ احادیث انشاءاللہ آج پڑھ لیتے ہیں اور کچھ اگلے سبق میں آ جائیں گے۔ پہلی حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتی ہیں کہ کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو محبوب لباس تھا، اچھا لباس لگتا تھا، وہ قمیص تھی، کہ آپ کو قمیص بہت اچھی لگتی تھی، اور قمیص یا کرتا یہ آپ پہنتے تھے، اور آپ کی جو قمیص ہوتی تھی تھوڑی لمبی ہوتی تھی، بعض روایات میں آتا ہے تقریباً نصف پنڈلی تک ہوتی تھی، اور یہ قمیص آپ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ سے، کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند تھی وہ قمیص تھی۔ تیسری حدیث بھی حضرت ام سلمہ سے ہے، وہ بھی ہے کہ کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس القمیص، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کپڑے پہنتے تھے ان میں سب سے عمدہ جو چیز تھی وہ قمیص تھی۔ اس قمیص کی لمبائی بعض روایات کے اندر آتی ہے کہ وہ گھٹنوں سے نیچے تک، یعنی تقریباً نصف پنڈلی تک ہوتی تھی۔ قمیص کے جو یہ آستین ہوتے ہیں یہ کہاں تک تھے، تو اگلی حدیث آتے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتی ہے کہ کانا کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کے جو آستین تھے یہ یہاں تک تھے، کلائیوں تک تھے۔ رسغ اس کو کہتے ہیں، ہڈی کو کہتے ہیں، تو یہاں تک آپ کی قمیص کے جو آستین تھے وہ یہاں تک ہوتے تھے۔ پانچویں حدیث ہے حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد کے ساتھ آئے، فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی راحت من مزینہ لنبایعہ، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہم ایک پوری جماعت میں آئے، من مزینہ قبیلہ مزینہ کے ساتھ،
لنبایعہ، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سے بیعت کرنے ہیں۔ حضرت معاویہ بن قرہ کے والد تھے اور حضرت معاویہ بھی ساتھ تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے۔ اب جب آپ تشریف لائے حضرت معاویہ بن قرہ اور ان کے والد، تو ان قمیصہ لمطلق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص مبارک کے جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تھے۔ وقال زر قمیصی مطلق، کہ آپ کے قمیص کے جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ادخلت یدی فی جیب قمیصہ، میں نے آپ کی قمیص کے اندر ہاتھ ڈالا، کرتے کے اندر، اور آپ کی فمسست الخاتم، اور میں نے آپ کی جو ختم نبوت کی مہر تھی خاتم، اس کو میں نے ہاتھ لگایا۔ یہ حضرت قرہ جو حضرت معاویہ کے والد ہیں وہ فرماتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت دیکھا تھا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے، تو پھر ساری زندگی حضرت معاویہ بن قرہ اور ان کے والد حضرت قرہ دونوں باپ بیٹے کی عادت ہوتی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی پہ اپنے قمیص کے بٹن بند نہیں کی۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس حال میں دیکھا تھا، تو وہ ادا ان کو اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ سردی ہو گرمی ہو ان کی قمیص کے بٹن کھلے ہوتے تھے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو اتفاقاً اس دن کھولے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا اور ان کو وہ آپ کا حلیہ مبارک اتنا پسند آیا کہ ساری زندگی انہوں نے ہمیشہ اپنی قمیص کے بٹن وہ کھلے رکھے۔ آخری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض الوفات کا قصہ ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لائے، وہو متکئ علی اسامہ بن زید، اور آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی حضرت اسامہ بن زید پر۔ حضرت اسامہ بن زید زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، چونکہ آپ اس وقت بیمار تھے، تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے سہارے سے آپ مسجد تشریف لائے۔ علیہ ثوب قطری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک چادر پہنی ہوئی تھی جو یمن کی تھی، یمن سے خاص قسم کی چادر آتی تھی، وہ آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ قد توشح بھی، اور اس کو آپ نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا۔ فصلی بہم، اور آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک نے نقل فرمائی، اور کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر مبارک پہنی ہوئی تھی یمنی، اور اس میں آپ تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ امام ترمذی نے یہاں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے جو بعد میں راوی ہیں محمد بن فضل ہے۔ محمد بن فضل کہتے ہیں کہ مجھ سے امام یحییٰ بن معین نے یہ حدیث پوچھی۔ محمد بن فضل کے پاس یہ حدیث تھی۔ یحییٰ بن معین بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 لاکھ احادیث انہوں نے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی۔ یہ حدیث ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے محمد بن فضل سے پوچھی۔ تو محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں نے حدیث بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کتاب سے مجھے پڑھاتے، کتاب لے آتے، کتاب سے مجھے بتاتے تو مجھے زیادہ اطمینان ہوتا۔ تو کہا میں اٹھا کتاب لانے کے لیے، تو انہوں نے مجھے کپڑا پکڑ لیا، کہا نہیں بیٹھو، پہلے مجھے ویسے سنا دو اور پھر کتاب میں آ کر سنا دیں، کیا پتہ ہے کہ آپ کتاب لانے تک اس دوران میرا انتقال ہو جائے یا آپ کا انتقال ہو جائے۔ تو کہا میں نے ان کو پہلے حدیث ایسے سنائی، پھر میں گھر گیا، میں نے کتاب لائی، پھر کتاب سے ان کو دوبارہ سنائی۔ تو یہ بات امام ترمذی نے امام یحییٰ بن معین کی نقل فرمائی۔ اس کا مقصد یہ تھا، اس کا نقل کرنے کا، کہ محدثین کو حدیث کا کتنا شوق تھا کہ حدیث کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سنا دیں، پھر جب وہ سنانے لگے کہا نہیں کتاب سے مجھے سنا دیں، پھر وہ کتاب لینے کے لیے گئے تو کہا نہیں پہلے جلدی ایسے بتا دیں، ہو سکتا ہے ہماری ملاقات ہی نہ ہو۔ تو حدیث کا شوق بھی دیکھیں اور اپنی آخرت کا استحضار بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ابھی آپ یہاں سے جاؤ اور میرا انتقال ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے۔ تو اس لیے اتنی لمبی امید بھی ان کو نہیں تھی، تو یہ ان کا حدیث کا شوق بھی، اور دنیا پر ان کا جو اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے اور دنیا سے بے تعلقی وہ بھی ظاہر تھی کہ انہوں اتنا بھی اعتماد نہیں تھا کہ اس مجلس کے اٹھنے تک شاید میری زندگی ہے یا نہیں، کیا پتہ ہے زندگی نہ ہو، زندگی ختم ہو جائے اور یہ حدیث میں نہ پڑھ سکوں۔ تو اس لیے انسان کو لمبی امید نہیں رکھنی چاہیے،
تو ہم تو 10-10 20-20 سال کی منصوبے بناتے ہیں، اور حضرات محدثین کو ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کس طرح وہ استعمال فرماتے تھے۔ حدیث کا ذوق و شوق بھی تھا اور اتنی لمبی امیدیں نہیں تھیں کہ ہم اتنا لمبا عرصہ زندہ رہیں، اس لیے انسان کو بھی لمبی امیدیں نہیں قائم کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ فرمایا کہ یہ ابن آدم ہے اور یہ اوپر اس کے موت کھڑی ہے، اور ھذا عملو، امیدیں اس کی وہاں تک پہنچتی، موت اس کے سر پہ ہے، امیدیں وہاں تک اس کی پہنچتی۔ تو انسان کو لمبی امیدیں نہیں قائم کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس بات کی بہت ساری حدیث باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بیان ہوگا۔ دربار میں حاضر ہے ایک